بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن معصوم عوام کا ایک ہی معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو ایک بلا ہے جس کو بجلی کا بل کہا جاتا ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے. عوام کا سوال بہت ہی سادہ بہت ہی معصومانہ ہے کہ کوئی بتا دے کہ اگر کم سے کم تنخواہ ہی جو حکومت نے جو مقرر کی ہے 32,000 روپے چلیں وہ اگر کسی کو مل رہی ہے تو اس میں وہ یہ سارے بجلی کے بل کیسے ادا کرے کہ جس میں عجیب و غریب قسم کے ایک اضافہ تو خطرناک قسم کا ہو ہی گیا ہے, کتنا ہوا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, لیکن جس میں عجیب و غریب قسم کے ٹیکسز بھی ہیں. یعنی کہ آپ ہر بجلی کے بل میں ٹی وی فیس بھی دیں گے, محصول بجلی کا اماؤنٹ بھی دیں گے, پھر جنرل سیلز ٹیکس بھی دیں گے, پھر انکم ٹیکس بھی دیں گے, پھر ایکسٹرا ٹیکس بھی دیں گے, پھر فردر ٹیکس بھی دیں گے. مطلب یہ مذاق ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایکسٹرا ٹیکس, پھر فردر ٹیکس, پھر نیلم جیلم سرچارج بھی ہے, پھر سیلز ٹیکس بھی ہے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس کے علاوہ ہے, فیول سرچارج اس کے علاوہ ہے. یعنی کہ یہ کوئی اپنی نوعیت کی بہترین ایک مثال ہے کہ ایکسٹرا ٹیکس, انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس, فردر ٹیکس, مزید ٹیکس, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اثرات آپ کو پاکستان کی سڑک پہ نظر آ رہے ہیں جہاں پر لوگ اب بین کر رہے ہیں, پکار کر رہے ہیں کہ ان کی سننے والا ہے یا نہیں ہے. صرف زیادہ پہلے اگر نہ جائیں تو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں سے لے کے آج تک بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 4 بار اضافہ ہوا ہے. بنیادی ٹیرف میں یعنی 11 اپریل 2022 تقریباً سمجھ لیجئے کہ آج سے 15-16 مہینے پہلے لگ بھگ, تب سے لے کے اب تک بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اگر آپ مجموعی اضافے کی بات کریں, یہ ہم بنیادی ٹیرف کی بات کر رہے ہیں صرف, تو 100 یونٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے پر یونٹ میں تقریباً 7 روپے کا اضافہ. یہ قیمت نہیں, صرف اضافہ 7 روپے کا. جو 100 سے 200 یونٹ والے ہیں تقریباً 11 روپے کا اضافہ. 200 سے 300 یونٹ والے 13 روپے فی یونٹ تک کا اضافہ. 13 روپے فی یونٹ تک کا اضافہ. 300 سے 400 یونٹ 10 روپے. 400 سے 500 یونٹ والے 14 روپے. اور 500 سے 600 یونٹ والے تقریباً 15 روپے. اور 600 سے 700 یونٹ تک کے صارفین کے لیے تقریباً 17 روپے فی یونٹ تک کا اضافہ ہو گیا. یعنی کہ اچھی خاصی فیملیز ہیں جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب مینجمنٹ کرنی کس طریقے سے ہے, کہ مطلب کیا کرنا ہے, اے سی چلانا ہے تو کتنی دیر چلانا ہے, یا ایک ہی کمرے میں سب جمع ہو جائیں, تھوڑی دیر اے سی چل جائے پھر وہیں پہ سب سو جائیں, کیا کریں. یہ اچھی خاصی فیملیز کا یہ حال ہے. یہ تو ہے بڑی سفید پوش فیملیز کا حال, ورنہ عام آدمی کا حال تو اس سے برا ہے. وہ اس کنفیوژن میں تو ہے ہی نہیں کہ اے سی کتنی دیر چلانا ہے. اے سی کو تو چھوڑو, وہ تو اس کنفیوژن میں کہ اب کرنا کیا ہے, یہ پنکھا بھی استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور 700 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت کے بنیادی ٹیرف میں 18 روپے 40 پیسے تک کا اضافہ کر دیا گیا. ہم ذرا پروگرام میں آگے چل کر اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کون ذمہ دار ہے, کیا حل ہے. وزیر اعظم صاحب نے کل ایک اور اجلاس بلایا ہے نا وزیر اعظم صاحب نے کہ جناب اس میں ہم کچھ کریں گے ریلیف کے لیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بعد. ذرا لیگل حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. کل کا دن سیاسی حوالے سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے توشہ خانہ کیس کی وجہ سے. توشہ خانہ کیس میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک ٹرائل کورٹ تھی جس کے جج ہمایوں دلاور صاحب, انہوں نے ان کو سزا سنا دی. سزا کے نتیجے میں جیل میں چلے گئے. ان کے لائرز نے ان کی سزا کی معطلی کی درخواست دائر کی ٹرائل کورٹ سے ہائر کورٹ میں, یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پر سماعتیں ہوتی رہیں, کچھ اور سپریم کورٹ بھی بیچ میں آیا. ان ڈیٹیلز کو بھی اسکپ کرتے ہوئے اس عدالت نے فیصلہ آج محفوظ کر لیا ہے. فیصلہ کل سنایا جانا ہے. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اگر فیصلہ خان صاحب کے خلاف آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر جیل میں رہیں گے, تو پھر لائرز کیا سپریم کورٹ جا سکتے ہیں؟ اگر فیصلہ حق میں آیا تو اس کا مطلب بس کل باہر ہے عمران خان صاحب, یا پھر کسی اور کیس میں بھی اس وقت وہ زیر حراست ہیں اور اس سے نکلے بھی. ہوتا ہے نا کہ جناب مجرم فلاں کیس میں بری ہو گیا, رہا نہیں ہوا. رہا اس لیے نہیں ہوا کہ اس کیس سے تو بری ہو گیا لیکن اس کیس میں تو ابھی تک گرفتار ہے, تو ابھی تک اندر ہے. کیا یہ معاملہ ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا ساری چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائر جو ہیں ان کے لیگل حوالوں سے جو اسپوکس پرسن ہے, جو کہ آج بھی اس حوالوں سے سارا کچھ دیکھتے بھی رہے, بتاتے رہے, ظاہر کمرہ عدالت میں موجود رہے مسلسل, جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو بتائیں, آپ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیصلہ آ جائے گا؟ فیصلہ نہ آنا آپ کے لیے حیران کن یا مایوس کن ہے؟ دیکھیں, ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب سٹارٹ میں کیس ٹیک اپ ہوا تو اسی دن ہی اگر شارٹ نوٹس 1-2 دن کا دینا بھی تھا تو دے کے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا جاتا, سسپینشن کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے اوپر قانون واضح ہے کہ سیکشن جو 426 CRPC ہے اس کے اندر نوٹس کا ذکر ہی نہیں ہے
ایک لمبا نوٹس دیا گیا، پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بہانہ بنایا کہ میری تیاری نہیں ہے، پھر ایک کہا گیا کہ مجھے جو ہے وہ میرا پیٹ جو ہے ہمارے سینئر جو ان کا وہ خراب ہے، یعنی کہ امجد پرویز صاحب کا، تو وہ ایک ٹیکٹس کی گئی. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاسٹ جب ہیئرنگ ہوئی ہے جمعے والے دن اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سسپینشن کی حد تک ہو جانا چاہیے تھا اور سزا جو ہے معطل ہو جانی چاہیے. صحیح ہے. لیکن اس دن نہیں ہوئی. اس دن آرگومنٹس چلتے رہے. ٹرائل کورٹ کے اندر جتنی پھرتیاں دکھائی گئیں شاید یہاں پر بھی کوئی سسپینشن کی حد تک، کیونکہ وہ تو 5 منٹ کا معاملہ تھا. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ سسپینشن کی حد تک آرگومنٹس کریں. آپ نے سارے اپیل کے آرگومنٹس جو ہے شروع کر دیے اور کرے جا رہے ہیں، یعنی کہ جمعے کو پورا دن وہ کیا گیا. اس نے پھر چیف صاحب نے کہا کہ ہم ٹرائل کورٹ والی ٹھیک، یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جمعے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. اگر کنیکٹ نہیں کھو پا رہا تو بے شک فون میں بلا لیں. لیکن اچھا سر، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں ذرا اس کو کہ آسان کر کے، کہ اس وقت استدعا کیا ہے؟ استدعا ہے کہ سزا معطل کی جائے، یعنی کہ استدعا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، یعنی آپ، کہ ان کی ضمانت ہو جائے. وہ اپیل ضمانت کی اس پہ سماعت در سماعت ہوتی رہے، لیکن تا وقت ہے کہ ضمانت کا فیصلہ ہو کہ ضمانت ڈیزرو کرتے ہوئے نا تب تک سزا معطل ہو جائے، تاکہ کم از کم تب تک باہر آ جائیں. پھر ضمانت اگر مل گئی تو باہر ہی رہیں، اور نہیں ملی تو بے شک دوبارہ گرفتار ہو جائیں. یہ ایسا ہی ہے اس مرحلے پہ آپ کی درخواست یہ ہے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے نا جی کہ اپیل اور سسپینشن دو چیزیں ہیں. سسپینشن کی حد تک یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ شارٹ سینٹینس ہے، اس کے اندر سزا فوراً جو ہے معطل ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے اور پریکٹس بھی ہے کہ جب 3 سال کسی مقدمے کے اندر سزا ہو شارٹ سینٹینس، اسے سزا کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور مین کیس جو ہے اس کے اوپر پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے. لیکن شارٹ سینٹینس کی حد تک جو ہے اب تک ہو جانی چاہیے تھی. اگر کل ہماری، کیونکہ ہم تو اس کے اندر بالکل کلیئر ہیں کہ خان صاحب کی بیل ہر صورت کل ہونی چاہیے، کیونکہ قانون کے اندر کوئی اس حوالے سے ایسی چیز موجود نہیں ہے. کیونکہ اس سے پیچھے اگر چلے جائیں دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کیا گیا بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر کیا گیا. اور واضح طور پر وہ ریمارک صرف ہائی کورٹ کے نہیں، سپریم کورٹ کے بھی ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی واضح کہا کہ واقعی اجلت سے فیصلہ دیا گیا، واقعی فیصلے کے اندر گیپس ہیں، واقعی فیصلے کے اندر غلطیاں ہیں، اور ہم وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا. تو ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر کل خان صاحب کی ہر صورت جو ہے، اگر سزا معطل ہو گئی کل تو پھر یہ ہوگا کہ ضمانت کا کیس چلتا رہے گا اور سزا معطل ہو جائے گی، تو اس لیے باہر آ جائیں گے وہ، یا ابھی ٹیکنیکلی، مطلب میں آپ کی اس میں خواہش نہیں پوچھ رہا، ظاہر آپ ان کے لائر ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی ابھی باہر آ جائیں، لیکن ٹیکنیکلی کیا وہ اس وقت کسی اور کیس میں گرفتار ہیں؟ اس سوال کا پس منظر یہ کہ یہ خبر آئی تھی نا کہ جناب، بلکہ پیپر آیا تھا کہ جناب ان کو اٹک جیل سے ہی سیفر کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب سزا معطل ہو گئی لیکن چونکہ ایک اور کیس میں گرفتار ہے، اس لیے جیل سے باہر نہیں آئیں گے؟ دیکھیں ایک خبر یہ چل رہی تھی کہ اینٹی ٹیررزم فورٹ لاہور نے واضح طور پر ان کی انٹروگیشن کے لیے آرڈر کیے ہیں اور ساتھ میں ان کی گرفتاری کا بھی اجازت دے دی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس دن جب وہ آرڈر ہوئے وہ صرف اور صرف انٹروگیشن کی حد تک تھے، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جے آئی ٹی میں ساتھ تھا ان کے، اور واضح طور پر ہر سوال کا ہم نے جواب دے دیا. اب آج یہ خبر چل رہی ہے اسی طرح سے سائفر کے حوالے سے 5 دن پہلے بھی خبر چل رہی تھی کہ ان کی گرفتاری ہوگی. گرفتاری ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہ اس کے اندر یہ ہے کہ 426 جو ہے وہ واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو گرفتار کرنا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ میں اس مقدمے میں گرفتار کر رہا ہوں. اور اگر گرفتاری اس 6 دن پہلے ڈال لی ہے آپ نے، تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر، یعنی کہ اس 6 دن پہلے سے لے کر اگلے 5ویں دن، یعنی کہ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا گیا، جس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ گرفتاری نہیں ڈلی. اور خان صاحب کو نہ خود انفارمیشن ہے کہ مجھے کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا، نہ ہمارے تک کوئی ایسا ڈاکومنٹس پہنچا ہے. اچھا، تو یہ دو چیزیں چونکہ نہیں ہیں کہ جو ملزم ہے سائفر کیس میں اس کو خود ہی نہیں بتایا گیا اور اس کو متعلقہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس سے ٹیکنیکلی وہ اس وقت صرف ایک ہی کیس میں گرفتار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اب فرض کر لیجئے کہ کل سزا برقرار رہتی ہے تو ظاہر جیل میں رہیں گے. اگر معطل ہو جاتی ہے تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پھر اس وقت یعنی یہ جو عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بتایا جائے اور 24 گھنٹے میں پیش کر دیا جائے، اس وقت یہ کام انجام دے دیا جائے کہ صاحب اب ہم آپ کو بھی گرفتار کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت سارے کیسز ہوئے نا کہ بندہ باہر نکلا پھر دوبارہ اندر، باہر نکلا دوبارہ اندر. دیکھیں گزارش یہ کہ اس کے اندر نا جی واضح طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کے سامنے ہم پیش ہوئے اور وہاں پر ان کی طرف سے ریمارکس بھی ہے اور بتایا بھی گیا اسپیشلی کہ آصف زرداری کیس کے اندر یہ بات جو ہے پہلے طے ہوئی ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ جب ایک بندہ اریسٹ ہوگا تو اسے کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اگر اس کی ضمانت ہوتی ہے. تو واضح ججمنٹ ہے. لیکن یہاں پر آئین اور قانون کی دھجیاں آپ کے سامنے روزانہ ہو رہی ہیں. 3 MP کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کہتی ہے کہ وہ آرڈر جو ہے تو ہم کلعدم قرار دیتے ہیں، لہٰذا پھر دوبارہ ڈی جی صاحب آرڈر کر دیتے ہیں. تو ان کو دیکھا نہیں جا رہا. لیکن
قانونی طور پر انہیں اس ججمنٹ کی روشنی میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری اگر اینگل دیکھا جائے، ایک ہم نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے، تو آئین واضح پروٹیکشن دیتا ہے. اور یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن مسلسل جب سے حکومت گئی ہے، اتنے کیسز بنائے گئے ہیں، ان کے اندر کوئی ایک ویلڈ ریزن نہیں ہے، کوئی مستند ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، اور واضح طور پر وہ مختلف آرڈرز جو ہیں آئے ہیں مختلف کیسز کے اندر جن میں یہ کہا گیا کہ وہاں کوئی شواہد نہیں ملے، تو انہیں پروٹیکشن بھی دی جائے، مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے. اس پہ کچھ اعتراضات لگے تھے، لیکن ہم نے ساتھ ہی ایک سی ایم جو ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی فائل کر دی. جب یہ ہمارا معاملہ ٹیک اپ ہوا تو شفانہ والا جو ہم نے آرڈر چیلنج کیے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ والے آرڈر، اس کے اندر ہم نے سی ایم دی جس کے اندر ہم نے یہ استدعا کی کہ مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے، کیونکہ غیر قانونی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ ایک بندے کو پولیٹیکلی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کیسز ہیں ہی نہیں، وہی روزانہ ایک نیا فیبریکیٹڈ کیسز بنا کر اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی جاتی ہے اور عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب یہ بتائیں، یہ مقدمہ جس میں کل آپ سب منتظر ہیں، 11 بجے آپ سب کی نظر ہوں گے، آپ سب وہاں پر ہوں گے 12 گھنٹے بعد کہ کیا ہوتا ہے، یہ جو بینچ کی زیر سماعت ہے جن کی سربراہی میں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، خود ان کے حوالے سے اس وقت آپ کی رائے کیا ہے؟ چونکہ اوور دا ویکینڈ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ کچھ اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کی ٹویٹس ہوئی کہ جناب یہ جج صاحب تو اس طرح کے ہی فیصلے دیتے ہیں، اور یہ وہ پھر وزارت قانون نے کہا کہ بڑی ایک قابل افسوس، قابل مذمت بات ہے. تو اس وقت جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں آپ کا آفیشیل اوپینین کیا ہے؟ کہ وہ ایک بائس جج ہیں، ان کی ججمنٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں، یا آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ جو ہے نا بات یہ ہوتی ہے کہ جب ججمنٹس آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس جج نے کس طرح سے فیصلہ دیا، اور اگر اس نے غلط فیصلہ دیا تو فار ایگزامپل اگر آپ اس بات کے اوپر چپ کر گئے ہیں، پھر دوسری دفعہ پھر غلط فیصلہ دیا، تیسری دفعہ پھر آخر میں آپ بولتے ہیں کہ مجھے اس جج صاحب کے اوپر اعتراض ہے تو مجھے میرے کیسز تمام جو ہیں ان سے ٹرانسفر کیے جائیں، کسی اور کے پاس بھجوائیں. اس بابت ہم سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے کیسز ٹرانسفر کر کے لاہور ہائی کورٹ بھیج دی جائیں یا پشاور ہائی کورٹ بھیج دی جائیں، کیونکہ ہمیں ان کے اوپر اعتراض ہے. وہ فیصلوں کی وجہ سے تھا، اور وہ واضح طور پر خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کے حوالے سے اپلیکیشن دیں. ہم نے درخواست بھی دی تھی، اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا گیا، وہ درخواست ہماری ریزرو رکھی گئی. آخرکار سپریم کورٹ میں ہم پہنچے اور وہاں سے ہم نے ریکویسٹ کروائی کہ ان کو کہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ کریں. انہوں نے فیصلہ کیا اور ہماری درخواست بغیر سنے خارج کر دی اور کہا کہ میں ہی سنوں گا. یعنی کہ ایک درخواست جو ہے وہ ہماری جو ہے ہم وہ استدعا لے کے جاتے ہیں، اس میں ہمیں انصاف نہیں ملتا. تو اس سب کی بنیاد پر آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب، کہ ہمیں اعتماد ہے جج صاحب پر یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اعتماد کی حد تک تو واضح طور پر جو ہے کور کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے، کیونکہ وہ کیس کی سماعت خود کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم بائی کاٹ تو کر نہیں سکتے. ہمیں اس وقت دیکھنا ہے کہ خان صاحب کا انٹرسٹ، ہم اس بیس کے اوپر جو ہے اس معاملے کو آگے نہیں لے کے جا سکتے کہ ہم پیش ہی نہیں ہوئے. ہم پیش اس لیے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو جو بھی اس کے اندر انہوں نے فیصلہ دینا ہے، اگر ہمارے خلاف ہی دینا ہے دے دیں، ہم اس کو چیلنج کر لیں گے. اگر حق میں دینا ہے تو وہ بھی انہوں نے قانون کے مطابق دینا ہے. کوئی ہمارے اوپر، ہم نے اس نے بھی کہا کہ بے شک احسان نہ کریں، جو قانونی طور پر بنتا ہے وہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اور سر یہ اس دوران جو ایک اور پیش رفت ہوئی کہ جن جج صاحب نے فیصلہ سنایا تھا ہمایوں دلاور صاحب، ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا. اس پیش رفت پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ اچھی پیش رفت ہے، بری پیش رفت ہے، کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کو او ایس ڈی بنایا گیا، انہوں نے ایک درخواست بھیجی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ میری فیملی کو مجھے تھریٹس ہیں، مجھے حملے کا خدشہ ہے، مجھے اس طرح کے خدشات ہیں، یہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں باہر گیا ہوں اور مجھے اس وجہ سے جو ہے نا یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. ہم تو یہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں مہربانی کر کے اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی وہ ایگریشن ہم شو کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے فیصلے اس طرح سے دیے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پولیس لائن کے اندر فرد جرم جو ہے پولیس لائن کے اندر عدالت لگائے گی، پھر فرد جرم خان صاحب کے اوپر لگایا گیا. فرد جرم کے لیے قانون یہ ہے کہ اس بندے کی موجودگی میں فرد جرم لگایا جاتا ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. وہ پروسیس نہیں کیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ 9 مئی کو جو گرفتاری ہوئی تھی وہ صرف اور صرف اس مقدمے میں فرد جرم لگانے کے لیے ہوئی تھی. اس کے بعد سے ہم نے عدم اعتماد کی اپلیکیشن دے دی. انہوں نے وہ ہماری درخواست خود بھی خارج کر دی، اور چیف صاحب نے بھی پہلے فیصلہ نہیں کیا، سپریم کورٹ نے اس میں ڈائریکشن دی تو ہمارا فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جج کی عزت کے حوالے سے معاملہ آئے گا کہ واقعی جی یہ باعث تھا تو اس لیے میں ٹرانسفر نہیں کرتا. وہ درخواست جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں. اب بار بار انہوں نے 3 فیصلے ایسے دیے جو ریمانڈ کے حوالے سے ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ان کو سن کے فیصلہ دیں.
تینوں دفعہ انہوں نے ہمیں نہیں سنا، اور یہی بات آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سر آپ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتا رہے ہیں نا، لیکن یہ او ایس ڈی اس کو آپ انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ او ایس ڈی پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کو ہوتا ہے نا کسی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، یہ آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ اچھا ہوا ہے، برا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ اب جب آپ جو ہے عدالت کے اندر وکلاء کو جو کہیں گے شٹ اپ، جب عدالت کے اندر کھوسر صاحب جیسے خواجہ صاحب جیسے جو سینئر لوگ ہیں ان کو کہیں کہ جناب یہ مس کنڈکٹ اور اس طرح کی باتیں کریں، یا آپ عدالت کے اندر جو ہے ایک بندے کو فیئر ٹرائل کا موقع نہ دیں، اس کے جو گواہ ہیں اس کو پیش کرنے کا موقع نہ دیں، اور یہ کہیں کہ میں 1 بجے فیصلہ سنا دوں گا، میں 2 بجے، تو دیکھیں عوام کے سامنے یہ مقدمہ ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی جس جگہ کے اوپر رول آف لا یا قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تو لوگ تو پھر بولیں گے، اور یہ آئین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی طرح سے، چاہے وہ کوئی جج صاحب ہوں یا کوئی میں ہوں یا کوئی پرائم منسٹر ہو، اگر کوئی وہ غلط کر دے تو اس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کرٹیسائز کیا، اور آج انہوں نے خود ہی کہا کہ جی لوگ میرے اوپر کس طرح سے کوئی ان کی فیملی کو کوئی وہ اپروچ کر رہا ہے، کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ یہ تو بات جو ہے نا یہ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلے کو بھی تو دیکھے نا کہ انہوں نے فیصلہ جس طرح سے دیا، لوگوں نے ریئیکشن دینا تھا، وہ بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ جیسا آپ نے غلط فیصلہ دیا۔ اب وہاں پر رائے دینا سب کا حق ہے، ظاہر ہے تنقید کرنا بھی حق ہے۔ میں عابد صاحب کی طرف بھی بڑھتا ہوں۔ عابد صاحب سے تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، لیکن خالی ایک اوپینین اس پہ دے دیں نعیم صاحب کہ رائے دینا سب کا حق ہے، ظاہر ہے تنقید کرنا بھی حق ہے، لیکن اگر ازیوم کرنے کہ اگر واقعی کوئی فیملی اس طرف جا رہا ہے کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر یہی ریئیکشن ہوگا، یا نہیں بہرحال یہ غلط ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب نے کوئی ایسی ڈائریکشن دی ہے یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی فیملی کو ہراساں کریں، اس جو جج صاحب ہیں ان کی حد تک لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو فیصلوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اگر ایک جج جو ہے بینچ سے علیحدہ بھی نہ کریں تو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور وہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن کسی طرح سے ان کی فیملی کے اوپر یا ان کے اوپر حملہ کرنے کی تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں، اگر کوئی ایسا کرے تو پی ٹی آئی اس کی مذمت کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے نہیں کہا ایسا کچھ کرو، اگر کوئی کرے تو آپ اس کی مذمت کریں گے؟ دیکھیں جیسے جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر دبئی کے اندر اپنا جو رک گئے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ آگے سے ان سے سوالات کیے ہیں، سوالات کی حد تک تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہاں اس کے اوپر کوئی تشدد کرے یا ان کے اوپر ان کو کوئی مارے تو وہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا نا کہ آپ جج ہمایوں دلاور صاحب نے انہیں پکڑ کر مارے، وہ تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ اچھا پلیز میرے ساتھ رہیے تاکہ میں ذرا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بعد جناب عابد زبیری صاحب سے بات کر سکوں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک اور بھی معاملہ عدالت میں اب زیر سماعت ہونا ہے کہ جناب الیکشن 90 دن کے اندر کروائے جائیں، تو اس حوالے سے کیا ان کا ایز اے لائر اور ایز اے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ان کی کیا اوپینین ہے ذرا جاننا چاہتا ہوں۔ عابد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نظامی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اب یہ ظاہر ہے سیاسی حوالے سے سب سے بڑا سوال یہی ہے پاکستان میں کہ الیکشن کب ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ آئین میں 90 دن ہے، لیکن جو ہے وہ مردم شماری ہو گئی ہے، مردم شماری ہو جائے تو نئی حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں بھی نہیں جاتے کہ سیٹوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے جس کے لیے پارلیمنٹ چاہیے، لیکن میں بھی صرف نئی حلقہ بندیوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے جناب امپریشن یہ ہے کہ فروری سے پہلے تو الیکشن نہیں ہوتا۔ آپ کا سر اوپینین پہلے تو بتا دیں کیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ سر مردم شماری ہو گئی ہے، نئی حلقہ بندیاں کرنے کے ہم پابند ہیں، اس کے لیے ہمیں مثال کے طور پہ 2 مہینے اضافے چاہیے، 3 مہینے کے بعد 2 مہینے اضافی چاہیے، تو یہ ایک جواز ہے قابل قبول یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کہے کہ سر ورنہ تو یہ ساری مشق بیکار جائے گی جو اتنی لمبی کی گئی ہے، اس لیے ہمیں دے دیجیے اتنے دن ایکسٹرا، تو یہ مشق یہ قابل قبول ہوگا جواز یا نہیں آپ کی رائے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمجھتا ہوں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آئین میں ڈی لمیٹیشن کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ آئین میں تو آپ نے دیکھا آرٹیکل 51 میں سیٹیں بتائی ہیں کہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہوں گی، 106 پروونشل اسمبلی کی، اور آرٹیکل 51(5) جو ہے کلوز 5 وہ کہتا ہے کہ جی جو آپ کی ایلوکیشن آف سیٹس ہوگی وہ لاسٹ جو مردم شماری ہوگی جو ہوگی اس کے بیسس پہ ہوگی، تو ایلوکیشن آف سیٹس کی بات کر رہے ہیں، ڈی لمیٹیشن۔ اچھا ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ ایکٹ کے اندر ہے، اب ایکٹ کے اندر جو ہے ٹھیک ہے، قانون میں ہے کہ جب مردم شماری ہو جائے سیکشن 17 یہ کہتا ہے کہ جی اس کے بعد آپ کو حلقہ بندیاں کرنی ہے، لیکن کہیں یہ نہیں دیکھیں، لیکن جو ٹائم جو دیا ہوا ہے آئین کے اندر وہ 224 میں یا 48(5) میں جو صدر کو تاریخ دینی ہے جب وہ ڈیزالو کرتے ہیں وہ 90 دن کا ہے، ناٹ لیٹر دین 90 days۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح، میں ایک سوال کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم ازیوم کریں کہ یہ پریسائز بات ہو الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اگر سپریم کورٹ کیا یہ اختیار رکھتا ہے کہ پریسائزلی کچھ دن اضافی دے دے، یعنی کہ سوال کا پس منظر یہ ہے
کہ ہم نے دیکھا نا پچھلا بھی جو فیصلہ آیا تھا جس پر عمل نہیں ہوا بہرحال، وہ یہ تھا نا کہ بھائی الیکشن 90 دن میں یا بس کم سے کم ہی بس 90 دن سے اوپر بھی جا رہے ہیں تو کم سے کم اوپر جائیں اور کروا دیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ بس اب اتنے دن ایکسٹرا لے لیں اور کروا دیں اس میں. دیکھیے ہم نے خود سپریم کورٹ بار نے پٹیشن داخل کی بھی ہے، وہ لگی نہیں ہے ابھی کورٹ کے اندر، لیکن جی ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو مردم شماری جس میٹنگ کے تحت ہوئی تھی CCI کی وہی غلط تھی. تو اگر وہ غلط تھی تو یہ مردم شماری جو آپ نے نوٹیفائی کی ہے وہ غلط تھا. وہ اگر غلط تھا تو ڈی لمیٹیشن وغیرہ کا ایشو نہیں آتا میں سمجھتا ہوں. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جی اگر سپریم کورٹ میں جائیں تو الیکشن کمیشن کے پچھلی دفعہ آپ پتہ 14 مئی کی تاریخ یہ دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے آگے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کے پروسیس کے لیے 54 دن چاہیے ان ٹرمز آف سیکشن 57. تو اس لیے کورٹ نے تھوڑا سا اوپر کر دیا تھا لیکن پھر بھی الیکشن نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیونکہ ایک ٹریڈیشن اب ایسا ہو گیا کہ پہلے ہی آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے اور آئین کی بھی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بھی. اس وقت سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 90 دن میں ہر حال ہو. اب یہ دیکھیں نیشنل الیکشن ہے تو پھر بھی پروونشل اسمبلی تھے اس کے اندر وہ بھی آئین وہاں انہوں نے توڑا، الیکشن کمیشن توڑا اور لوگوں نے آئین کو توڑا. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں نیشنل الیکشن ہے اور آپ ڈیموکریسی کا پور کہ آپ کیئر ٹیکر کا سسٹم ہی 90 ڈیز کے لیے آتا ہے. آپ کیئر ٹیکر کے سسٹم کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے بیونڈ 90 ڈیز. ان کا کام ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں. آپ یہ تو آپ نے ایز اے لائر بتا دیا اپنا اوپینین. آپ چونکہ صدر سپریم کورٹ بار بھی ہے، کچھ ایسی بھی خبریں کوئی لائرز کوئی موومنٹ یا کوئی کنونشن وغیرہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہماری آج ہماری میٹنگ تھی ہماری ایگزیکٹو کی سپریم کورٹ بار کی. ہم 7 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد پہ اسی ایشو پہ اور مختلف ایشو میں ہیومن رائٹس، رول آف لا، الیکشنز کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک آل پاکستان لائرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جس کے ہم دعوت نامے سب کو دے دیں گے، آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ، کہ اس کے اوپر آ کے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ جی یہ دیکھیے آئین یا تو آئین رہے گا، یہ دیکھیے آئین رہے گا یہ نہیں. اگر ہم نے آئین کو اس طرح سے توڑنا شروع کر دیا کہ جی آگے چلے جائیں، ڈی لمیٹیشن کرنی ہے، فروری میں چلے جائیں، مئی میں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، تو پھر جب کوئی کہیں رکے گا نہیں. پھر کوئی اگلے دن کوئی اور آئے گا وہ کہے گا جی ہمیں یہ کرنا ہے، ہم آئین اب کہاں لکھا 90 دن کے پیریڈ کو آپ نے اگر بریچ کر دیا سر تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. نوٹڈ. ٹھیک ہے سر، ضروری ہے کہ ہم اس پیریڈ کو مینٹین 7 ستمبر کو آپ کہہ رہے ہیں وکلا کنونشن کرنا ہے. اور نعیم صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ کتنا ہوپ فل ہیں کہ کل چیئرمین پی ٹی آئی آپ کے درمیان ہوں گے اس میں؟ دیکھیں جی ہم تو بالکل پورا ہوپ فل ہیں اور آج یہ بھی بتاتے جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر 90 دن الیکشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ CCI کے جو ڈیسیژن تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ دونوں لائرز کا. ہمیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ جو بجلی کے بلوں نے جو عوام کا کچومر نکالا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس میں آگے کیا اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. اور لوگوں کے حالات بہت زیادہ دگرگوں ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر پریشان ہے. اگر کوئی فائنینشلی بہت ویل آف بھی ہے تو اس کے الگ مسائل ہیں، پھنس وہ بھی رہا ہے. اور جو نچلا طبقہ ہے وہ تو مطلب اس کو تو اب سمپل سمجھ ہی نہیں آ رہی نا، مطلب کہ یہ کرنا کیسے ہے معاملہ، کہ اگر مہینے کا 35,000 روپے کما رہا ہے اور بل آ گیا 32,000 روپے تو کیا کرنا ہے اب؟ یعنی بجلی کٹوا دے پھر بجلی کے بغیر رہ لے، یا کرنا کیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی. یا اگر ایک کاروبار ہے جس میں مہینے کے ایک کسی نے دکان لگائی وہ مہینے کے بناتا اس سے مثال کے طور 50,000 روپے اور بجلی کا بل 48,000 روپے آ گیا تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اور 70,000 روپے آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ کہ ہوگا کیا. ہم نے کوئی متعلقہ افراد کو دعوت دی ہے. آپ ذرا اس سے پہلے ایک عام آدمی کی زبان میں، اس میں کچھ قابل اعتراض الفاظ ہم نے حذف کر دیے کہ وہ عام آدمی کا ایک معصوم آدمی کا معصومانہ سوال سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بجلی کا بل ہاتھ میں لیے، کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. سنیے ذرا، دیکھیے ذرا. 6400 روپیہ جی 212 یونٹ اندر سڑے نے. بجلی دی قیمت ساڈی ہو گئی ہے. آگوں جرا ٹیکس ویکھیا جی، فیول ایڈجسٹمنٹ ہو گئی جی. مسول بجلی ہو گیا جی ساڈے تے. انکم ٹیکس ہو گیا. جنرل سیل ٹیکس ہو گیا. فاضل ٹیکس ہو گیا نا جی، جنہاں دا سانو پتہ ہی نہیں. اچھا سارے نال وڈی عجیب گل ہے، میں تے ہس دورہ ہو گیا، کوئی ٹیکس دا نا ہی نہیں ساڈی گورنمنٹ نو لبیا تے انہاں لکھ دیتا مزید ٹیکس. یقین کرو، غور کرو، مزید ٹیکس یہ ہر بندے نو آئے ہے. پھر سیل ٹیکس
ਅੱਛਾ IFC ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ 4800 ਰੁਪਈਆ, ਆਹ ਬੇਲੇ 6400 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇ 10,495 ਰੁਪਈਏ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ یعنی کہ جگہ ٹیکس کوئی ٹیکس رکھ چھڑ دے، مزید ٹیکس، واہ۔ یہ کتنا معصومانہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹیکس کا کوئی نہ ہی رکھ چھڑ دے، اگر لینا ہی ہے آپ نے طے کر لیا کہ اور پیسے لینے ہیں تو چلو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی، بولو یہ فلاں ٹیکس ہے، مزید ٹیکس کہ مطلب یہ دے دیا، ابھی ایسا کرو تھوڑا سا اور 2 روپے کا اور دے دو، 10 روپے کا اور دیتا، مزید ٹیکس۔ عوام کا معصومانہ سوال یہ ہے کہ ٹیکس کا نہ ہی رکھ چھڑ دے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعیم میر صاحب جو کہ انجمن تاجران پاکستان ہے، اس کے چیئرمین ہیں، تو تاجر برادری اس پہ کیا کہہ رہی ہے اور ان سے بھی کچھ سوالات بنتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے۔ اور ہمارے ساتھ سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں جو کہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے فار پاور، یعنی کہ سب سے ریلیونٹ کمیٹی ان دس ریگارڈ، اس کو چیئر کرتے ہیں، اور آج ہی کے دن انہوں نے یہی معصومانہ سوالات جو ہم اٹھا رہے ہیں اس کے جوابات کے لیے انہوں نے پاور ڈویژن کے لوگوں کو بلایا تھا کہ بھائی بتاؤ یہ بجلی کے بل کیوں بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ جو عام آدمی کا سوال تھا کہ بھائی بتا دو کہ کیوں بڑھ گئے ہیں یا یہ اور مزید ٹیکس کیا ہوتا ہے، یہ انہوں نے بلایا تھا آج پاور ڈویژن کے لوگوں کے، ہمیں اس سوال کا جواب دے دو۔ تو ذرا ان سے سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب سے بات کر کے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو یہ جواب ملا، تاکہ ہم وہ عام آدمی جو سوال اٹھا رہا ہے اس کو جواب بتا دیں کہ بھائی جان یہ جواب ہے، یہ جواب ہے آپ کے سوال کا، یا ان کو بھی جواب نہیں ملا سینیٹر صاحب کو بھی، یہ ذرا دیکھنا ہے۔ یہیں سے میں شروع کرتا ہوں، بلکہ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وسیم صاحب خیریت ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے، وہ تو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا سیاسی حوالے سے تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں بڑھ گئے اتنے پیسے، کیا ہے مطلب؟ تو آپ نے آج پاور ڈویژن کے لوگوں کو بلایا تھا اور آپ نے بھی ان سے یہی سوال کرنا تھا کہ ہوا کیا ہے، سمجھاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ کیوں بڑھ گئے پیسے بجلی کے بل، کیا ہوا؟ وسیم صاحب، ہم نے تو پہلے جو ہمارے کمیٹی کے ممبرس تھے نا، یہاں تو آپ اکیلے ان سے معصومانہ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے ہر ممبر نے ان سے معصومانہ سوال ہی پوچھا ہے۔ اچھا، ہمارے 6 کمیٹی کے ممبرس آئے اور وہی کمیٹی تھی، وہی آفیسر تھے جنہوں نے کل پی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کنڈکٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ بل جو ہے کیوں بڑھے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جو ان سے ڈیٹیل مانگی گئی، یہ جو ٹیکس آپ نے کلپ دکھایا، ہاں، جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹیکسز کا بریک اپ دیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ جی پرائسز کیوں بڑھائی، انہوں نے کہا جی ہمیں ڈیٹیل نہیں ہے۔ ان کے کم از کم 5-6 سوالات ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کے ڈیوز کتنے ہیں جو ڈسکوز کمپنیز کو جب NTDC بجلی دیتی ہے تو ریکوری کا شارٹ فال کتنا ہے آپ کا، صحیح ہے، کتنی آپ کی جو ہے وہ لائبلٹی ان کی طرف ہے جو ادا نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ تو بڑھا ہی پڑا لیکن آپ نے تو بجلی کے بل بھی بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا جی وہ بھی ہمارے پاس فگر نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ہم تعجب میں اس بات پہ تھے کہ کل پی ایم صاحب کو انہوں نے جو اچانک کوئٹہ کا وزٹ چھوڑ کے یہاں آئے اس ایشو کی وجہ سے، تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیا بریفنگ دی؟ ہاں ایگزیکٹلی، تو سارے خاموش۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ اس کمیٹی کا جواب نہیں دے رہے، کمیٹی کے سوالات کا، اور سارے سوالات معصومانہ تھے، کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا جو ظالمانہ کہا جائے۔ اچھا، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ جواب دیں، جواب نہیں دیے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا چلیں بتائیے، اچھا اتنے وہ ہچاش بچاش کی آپ کی سوچ ہے؟ اچھا، میں نے کہا یہ آپ کی قسمت ہے کہ ہاں ان کے چہرے پہ ہنسی جیسے وہ کسی شادی میں آئے ہیں، ان کو کوئی ایسی فیلنگ نہیں تھی جو جس پہ افسوس ہو، ندامت ہو کہ بھئی پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی اس وقت کس قرض میں ہے، تو اس کو اگنور کرتے ہوئے ان کے چہروں پہ ہنسی پہ میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا چلیے آپ مجھے ایک جواب دے دیں، یہ وجوہات کیا ہیں بل بنانے کی، ابھی اس پہ آ جائیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا۔ ابھی یہ بات بڑی مزیدار ہے جو آپ نے کہا نا کہ اس کا مطلب آؤٹ پٹ کیا تھا آج کی کمیٹی کا، جی ہاں، یہ میرے خیال میں سارے ٹی وی چینل پہ کسی نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا جی امپیکٹ آتا ہے 70% جو فلکچویشن ہے ڈالر اور اس کے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے، 70% امپیکٹ اس کا، 10% جو امپیکٹ ہے وہ آتا ہے جو کائبور ریٹ جو بڑھائے ہیں اسٹیٹ بینک نے، باقی 20% یہ جو ٹیکسز ہیں جس پہ عوام نے بھی کہا کہ اگر کسی نے ٹیکس کا نام نہیں ہے تو کوئی جگہ ٹیکس ہی رکھ لیں، تو 20% میں وہ ٹیکسز اور بھی امپیکٹ تھے جو بھی تھے، یا لائن لاسز تھے یا تھیفٹ آف الیکٹریسٹی، لیکن تھیفٹ آف الیکٹریسٹی کا وہ نام ہی نہیں لینا چاہتے تھے۔
جو بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ڈسکوز کمپنی ریکوری نہیں کرتی. ان کو بڑا آج کل ہتھیار مل گیا ہے سرکولر ڈیٹ کے نام سے. وہ وہاں چوری ڈٹ کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلیں جی ریکوری کم دے ہو گئی تو کیا ہے, وہ جائے گی وفاق کے کھاتے میں, اور وفاق سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال میں نے ان سے کہا کہ یہ 70% جو ڈالر کا ریٹ ہے, تو یہ واضح ہو گیا. آپ کے شو میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور میں آپ کو یہ بریف کرتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا یہ سارا ایشو ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ. میں نے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے ریٹ پہ ڈالر میں کیوں طے کیا؟ جب 1994 میں پہلی پالیسی آئی آئی پی پیز کے لیے, پھر 2002 میں پالیسی آئی, پھر 2006 میں پالیسی آئی, اس کے بعد 2015 میں پالیسی آئی. 75 آئی پی پیز. اسی وقت آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ڈالر میں ریٹ طے کیوں کیا؟ اس وقت ابھی دیکھیں جیسے اسی وقت انہوں نے ریٹ طے کیا کہ 14 سینٹ 15 سینٹ. ابھی بادامی صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اللہ نہ کرے جو مجھے لگ رہا ہے وہ نہ ہو کہ اگر جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھے گا یہ پرائس کچھ بھی نہیں ہے 60%. جیسے پرائس آپ کی ڈالر کی بڑھے گی ویسے یہ پیول کی قیمتیں بڑھنی ہیں, جس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے معاہدے کیے ہیں آئی پی پی کے ساتھ سینٹ ڈالر میں 14 سینٹ 15 سینٹ پر یونٹ. تو ابھی آپ اندازہ کریں ڈالر پہلے 30 تھا 40 تھا اس ٹائم میں 94 میں یا اس ٹائم میں, یا آپ آ جائیں 2002 میں بھی ڈالر 60 بنتے تھا, تو آج ڈالر جو ہے وہ 300 ہے 320 پہ ہو گیا ہے. تو وہ امپیکٹ تو اس کا آنا ہے. بڑے میں بڑی زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ نمبر 1 یہ ہوئی. نمبر 2 جب آئی پی پی سے معاہدے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کیپیسٹی پیمنٹ بھی گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو دے گی. ابھی وہ کیا ہوتی ہے, سپوز کریں ایک آئی پی پی 600 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگاتا ہے, صحیح ہے, تو وہ اگر 200 میگا واٹ بجلی گورنمنٹ آف پاکستان اس سے پرچیز کرے گی اور وہ پیدا بھی 200 کلو واٹ 200 میگا واٹ کرے گا, تو وہ 200 میگا واٹ کو کہتے ہیں انرجی پیمنٹ. وہ تو اس کا حق ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے کہ جی ڈالر میں ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن نمبر 2 جو اس کی انرجی پیمنٹ ہے, جو ہم جو ہے انرجی لے رہے ہیں اس سے بجلی, اس کی پیمنٹ کرنی چاہیے. ابھی اگلا جو مطلب بڑا بلنڈر ہے جو پریویس گورنمنٹ جو بھی آئی ہے, جنہوں نے 94 سے لے کے 2015 تک یہ آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, انہوں نے پاکستان کی تباہی کی بنیاد اسی دن رکھ دی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی بقایا جو 400 میگا واٹ ہے وہ آپ پیمنٹ کریں گے ایز اے کیپیسٹی, جس کو آئیڈیل پیمنٹ کہتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. میں آپ کو بتاؤں 2013 سے لے کے آج ہم نے ان سے ڈیٹیل مانگی ہے کہ 2013 سے لے کے 2023 تک آپ حیرت میں آ جائیں گے کہ جو انرجی پیمنٹ ہے وہ 9300 بلین ہے, جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 8344 بلین ہے. آپ اندازہ کریں راؤنڈ اباؤٹ نزدیک ہے. یہ 8344 بلین یہ غریب عوام کے آپ کے ہمارے پیسے. اچھا, یعنی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ صرف ایک اس معاہدے کی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اگر ہم اتنی بجلی نہیں بھی لے رہے تو بھی ہم نے ایک خاص پرسنٹیج تک دینا ہی ہے, اور تقریباً جتنا ہم نے انرجی کی مد میں جتنا پے کیا ہے مور اور لیس اتنا ہی ہم نے اس انداز کی پیمنٹ کر دی ہے, مور اور لیس. بالکل. ابھی آپ نے پورا ایک میں تو دنگ ہی رہ گیا, مطلب آپ نے پورا سم اپ کر دیا کہ ساری داستان ہے کہ, اور آپ کو کیا بتایا کہ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. اب یہ نعیم صاحب آپ بتائیں تاجران کیا کر رہے ہیں اس پہ, یا کوئی اس موجودہ گورنمنٹ یا نگراں وزیر اعظم صاحب سے آپ لوگ کا کوئی رابطہ, چونکہ وہ کل بتانے لگے ہیں قوم کو ہوپ فلی کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے, تو تاجروں کی کوئی بات ہوئی نگراں وزیر اعظم سے, یا کیا کچھ گورنمنٹ سے بات ہوئی کوئی اس بارے میں؟ نگران وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا بتانا ہے. نگران وزیر اعظم صاحب کو پہلے آپ یہ بتائیں اس پروگرام کی وساطت سے کہ آپ اپنا اے سی بند کر رہے ہیں اور آپ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کوئی بجلی کا بل ہی نہیں دیتا, چاہے کیپیسٹی پیمنٹس کے مسائل ہیں, بجلی چوری کے مسائل ہیں, ان ایفیشنسی ہے. یہ سینیٹر صاحب جو بتا رہے تھے, ان ساری باتوں سے قطع نظر مجھے ایک بات تو بتائیں وسیم بادامی صاحب, کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں اپ ٹو 55% تک ٹیکسز اور سرچارجز لگے ہوئے ہیں. یہ جو پاور ڈویژن ہے یا یہ جو محکمہ ہے, کیا یہ بجلی بنانے اور اس کی ترسیل کرنے اور ان کی وصولیاں کرنے کے لیے ہے, یا ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ہے؟ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے تو ہمارا ایف بی آر کا محکمہ موجود ہے. تو یہ سارے جو ٹیکسز ان بلوں میں لگائے گئے ہیں, دیکھیں بجلی کی قیمت جو بھی ہو, قطع نظر اس بات سے آپ اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیں, یہ اگر ٹیکسز ہی سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں, اور کیونکہ یہ پروگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے بھائی, یہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے. یعنی یہ وہ ٹیکسز ہیں جو ہر خاص و عام نے دینے ہیں, غریب امیر نے دینے ہیں.
ہاں ٹیکس کا نظام تو یہ ہوتا ہے کہ امیر سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور غریب پہ خرچ کیا جاتا ہے. یہاں تو ہر غریب سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. نہیں تو وہ کہیں گے ہم نے سلیبز بنایا نا ہم نے کہ 100 یونٹ والے پہ اتنا بڑھایا ہے, 200 والے پہ اور زیادہ بڑھایا ہے, 300 والے پہ اور زیادہ بڑھایا ہے. سن لیں میری بات یہ ہے کہ سلیب آپ نے بنانے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی آمدن ہے جو امیر ہے. کیا 200 یونٹ والے کے لیے بھی کوئی سلیب ہو سکتی ہے؟ کیا 200 یونٹ والا جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی آبادی کا کم سے کم 60% ہے جو کہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ نے ان سے بھی ٹیکس لینا ہے جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یار شرم کریں یار, کیا یہ ریاست کا کردار ہے؟ آپ امیروں سے ٹیکس لیں, جو لوگ زیادہ یونٹس کنزیوم کرتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, ان پر ٹیکسیشن کریں. آپ نے غریبوں پہ ٹیکسیشن کیوں کی؟ اور سلیب ریٹ اتنا بڑا فراڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز, ان میں سے لائف لائن کنزیومرز, اور 200 یونٹ سے جو ہی وہ 201واں یونٹ استعمال کرے گا تو وہ ان پروٹیکٹڈ ہو جائے گا, اور 6 مہینے اس کو 200 یونٹ استعمال کرنے ہیں. بھائی 6 مہینوں میں کبھی بھی اس سے اوپر نیچ ہو گئی تو وہ گیا, یعنی اس کا یونٹ جو ہے وہ 10 سے 12 روپے مہنگا ہو گیا. اور یہ جو یونٹ مہنگا ہوتا ہے, صرف یہ یونٹ اکیلا مہنگا نہیں ہوتا, یاد رکھیں میری بات. جب یہ یونٹ مہنگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے الائڈ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پرسنٹیج میں ہوتے ہیں ٹیکسز, تو وہ ٹیکسز اور بڑھ جاتے ہیں. نہیں صاحب, لیکن آپ نے اپنی بات یہاں سے شروع کی نا کہ بھائی نگراں وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ان کے اپنے صوبے سے ٹیکس کلیکشن کتنا ہے. وہ نادہندگان کی بات آ رہی تھی, وہ پشاور کا جو ہے پیسکو جو ہے 37% لائن لاسز, جس کو ہم عام الفاظ میں کنڈا کہتے ہیں یا بجلی کی چوری کہتے ہیں. تو اب آپ بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں نا, تو اب بتائیں کل سے اگر گورنمنٹ یہ کام کرے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تاجروں میں یہ کریں گے کہ جناب جو بجلی چوری کر رہا ہے نا ہم کاٹ رہے ہیں اس کی بجلی, پھر آپ احتجاج نہیں کریں گے اس پہ؟ وہی کہتے ہیں کہ یار اب کیا کریں, مطلب اب جب بجلی کاٹتے ہیں تو پھر اس پہ 48. نو نہیں, ہم بالکل احتجاج نہیں کریں گے. بجلی چوروں کے خلاف زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہو, چاہے وہ کے پی میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس پورے بلنگ کے نظام کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. یار بدامی صاحب دیکھیں, یہ پورے کا پورا جو بلنگ کا نظام ہے یہ انفیئر ہے, یہ جسٹ پر مبنی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا غریب کو ہم نے اس میں کوئی پروٹیکشن دینی ہے یا نہیں دینی, یہ بتائیں. آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نے انکم ٹیکس دینا ہے تو تب بھی آپ سلیب بنا کے یہ بتاتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے کی آمدن یا 6 لاکھ روپے کی آمدن ہے, ان لوگوں سے ہم نے ٹیکس نہیں لینا. بھائی یہ اس زمرے میں نہیں آتے. کیا مجھے بتائیں کہ بجلی یونٹس استعمال کرنے والے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے جو ہمارے کنزیومرز ہیں, کیا وہ غریب طبقہ ہے, امیر طبقہ ہے, یا کیا ان کی ریاست کو داد رسی اور ہیلپ کرنی چاہیے یا ان کا خون چوسنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ بنتی نہیں بات. اب میرا مطالبہ یہ ہے, دیکھیں کہ سلیب سسٹم کو ٹھیک کریں, 200 یونٹس کو پروٹیکٹ کریں. اور آخری ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ دیکھیں ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بل آنا کتنا ہے مہینے بعد. دیکھیں کیونکہ اس میں بعد میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور طرح کے ٹیکسز جو ہیں وہ ایڈ ہو جانے ہیں. اگر میں نے اپنے بل کی تیاری, یہ آپ اس کو مہینہ پہلے ہی بتا دیں, اپنا ریٹ نکال دیں کہ بھئی یہ جو تم 200 یونٹس کے کنزیومر ہو اور ہم نے تمہیں پروٹیکٹ کر دیا ہے, یہ تمہیں بجلی کی قیمت دینی ہے اور یہ تمہیں اتنا ہی بل آئے گا اگر 200 یونٹ استعمال کرو گے. تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے مہینے بعد جب بل دینا ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے. دیکھیں میں دکاندار ہوں نا, میں کاروباری بندہ ہوں, میں نے کرایہ بھی دینا ہے, میں نے راشن بھی لینا ہے, میں نے تنخواہیں بھی دینی ہے ملازموں کی, تو میں روزانہ اپنی سیل میں سے اتنے پیسے نکال لیتا ہوں. اب مہینے بعد جب میں تھوڑے پیسے کر کے نکالتا ہوں, پتہ لگتا ہے بل جو ہے وہ ڈبل آ گیا, میں کیا کروں, پیسے کہاں سے دوں, بجٹنگ کیسے ہوگی؟ صحیح ہے. اچھا اب اس میں ٹھیک ہے, اب سینیٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ اس میں یعنی اب مسائل تو آپ نے بتا دیا, پوری داستان بھی آپ نے سم اپ کر کے بتا دی کہ سوال جواب کیا ہوئے, مسئلہ کیا ہے. اب سادہ یہ بتائیں اس کا کوئی حل ہے؟ اگر ہے تو کیا اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ سینٹ تو ایوان بالا کا آیا تھا نا, جہاں بڑی نیشنل اسمبلی میں پھر بھی ہلا گلا, بلیم گیم, تم یہ پولیٹیکل ہلا گلا چلتا رہتا ہے. سینٹ میں بڑی ایکیڈمک بات ہوتی ہے. تو یہ کوئی اس میں بات ہوئی کہ اس کا اب کرنا کیا ہے, اس کا حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی, پہلے تو ہماری جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں نا, الحمدللہ جو ہماری پاور کمیٹی ہے اور بھی کمیٹیز, موسٹلی ہم ود آؤٹ پارٹی ایفیلیشن کام کرتے ہیں. جس بھی پارٹی سے کوئی 14 ممبرس ہوتے ہیں, جو جس پارٹی سے وہ کام کرتا ہے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے لیے. صحیح ہے. تو ایسا کوئی ایشو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ابھی آپ آ جائے حل پہ. جی دیکھیں اس وقت حل جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہے, جو اتھارٹیز ہے, جو یہ کر سکے وہ ہے کہ آئی پی پی جو 75 آئی پی پی آپ کی ہیں
ان کے جو معاہدے ہیں اس کو آپ جو ہے نا جب تک ریویو نہیں کریں گے تب تک آپ آگے بے شک 1 مہینے کے بل جو ہے نا یہ حکومت جو بھی حکومت ہے وہ 1 مہینے کے بل کو ڈیفر کر دے, اس کو جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیں یا اس کی انسٹالمنٹ بنا دیں, لیکن یہ مستقل حل نہیں. حل یہ ہے جب تک آپ آئی پی پی کے معاہدے ریوائز نہیں کریں گے ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں, کیونکہ دیکھیں جب تک دوسرا یہ اب اس کی بھی اپنی کوئی ٹیکنیکلٹیز تو ہوں گی نا, معاہدہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. میں اسی پہ آتا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جب آئی پی پی نے ایگریمنٹ کیے تو انہوں نے یہ شو کیا ادھر کہ بھائی یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ فارینرس ہے اور فارن انویسٹمنٹ آئے گی. لازمی ہے وہ لوگ جب آئیں گے ڈالر میں یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو ڈالر میں لیں گے. صحیح ہے. میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں ایک, اور یہ پوری مطلب تصدیق سے, اور سب یہ جو لوگ ہیں یہاں کے مطلب کافی لوگ یہ حقائق نہیں بتاتے. 5-6 سال کے بعد جب وہ آئی پی پی اسٹارٹ ہوئے تو وہ اونرشپ جو فارن کے دکھائی گئی وہ تقریباً 95-96% اونر ابھی پاکستانی ہے. یہ پہلے بھی پاکستانی تھے, انہوں نے جان بوجھ کے گورنمنٹ سے ڈالر میں ریٹ لینے کے لیے انہوں نے شو کیا کہ یہ فارن انویسٹمنٹ ہے, لیکن جب یہاں وہ ان کی ایگریمنٹ ہو گئے, پلانٹ انسٹال ہو گئے, ان کی انکم آنا اسٹارٹ ہو گئی تو انہوں نے اونرشپ چینج کر کے وہ سارے ابھی پاکستانی ہیں, نمبر 1. تو لہٰذا نمبر 2 آ جائیں, کیپیسٹی پیمنٹ ان کا حق نہیں بنتی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی فگر. تو ابھی ہم ان کمپنیز کو یہ کہہ سکتے ہیں, گورنمنٹ اتھارٹیز بٹھا سکتے ہیں کہ بھی بیٹھیں اس طریقے سے, جس طریقے سے آپ کے معاہدے کے تحت یہ پاکستان کا عوام جو ہے کوئی بھی آدمی, یہ تو ابھی مڈل کلاس جو ہے روڈوں پہ آئی, پھر یہ اپر کلاس بھی آ جائے گی, وہ بھی بل نہیں دے پائیں گے. یہ جیسے جس رفتار سے بجلی بڑھ رہی ہے تو ان کو بٹھانا ہوگا کہ بھائی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان کی حکومت. تو ویری انٹرسٹنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور آپ ظاہر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کیا ہمارے پاس فگرز ہیں نا, ہمارے پاس, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بتایا گیا کہ 70% جو بجلی کے ریٹس کا جو وہ امپیکٹ ہے وہ آتا ہے روپی ڈالر فلکچویشن سے, وہ تو ابھی اور ہونا ہے تو مہنگی اور ہوگی, اس لیے کہ آئی پی پی سے ارینجمنٹس ڈالر والی ہے, اس کو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ یہ ڈالر ٹرم میں اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے شو کیا تھا کہ سارے فارینرز ہیں, حالانکہ پیچھے لوکلز ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور اب تو 95-96% سارے لوکلز کے ہاتھ میں, اس لیے اب یہ ری ارینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی جان آپ کو ڈالر نہیں روپی پیمنٹ کریں گے, اور آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ یہ ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ تو بڑی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی میں تو آپ کو ڈاکومنٹ دے سکتا ہوں. الحمدللہ ہماری کمیٹی پاکستان کی پہلی کمیٹی ہے ہسٹری کی جنہوں نے ان سے آئی پی پی سے ایگریمنٹ لیے, یہ نہیں دیتے تھے ایگریمنٹ, میں نے لیے ہیں ان سے, ہماری کمیٹی نے لیے ہیں. ہمارے پاس اس سب آئی پی پی کے ایگریمنٹ پڑے ہیں, لسٹ آف اونرشپ پڑی ہے, یہ پہلے اونر کون تھے ابھی کون ہے. دیکھیں ہماری کمیٹی نے بڑی محنت کی, یہ حل ہے اس کا کہ آئی پی پی کو بٹھائیں, ان کو کہیں گے کہ پاکستان ہوگا تو آپ کا بزنس بھی چلے گا. نہیں صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ لوگ کو احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں اس میں, آخری بات 1 منٹ ہے. دیکھیں جی احتجاج جو ہے وہ تو کئی دنوں سے ہو رہا ہے, جبکہ بجلی کے بل, یہ سینیٹر صاحب بول رہے ہیں شاید, میرا خیال ہے انہیں, احتجاج جو ہے وہ تو کئی دنوں سے ہو رہا ہے, اور احتجاج جو ہے جاری ہے, اور احتجاج رکنے کو نہیں ہے. اور یہ احتجاج جو ہے یہ سڑکوں پر ہو رہا ہے, بازاروں میں ہو رہا ہے, گلیوں میں ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ احتجاج جو ہے یہ ایک سیلف ڈینائل ہے. آپ سمجھے بدامی صاحب, یہ سول نافرمانی ہو چکی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بل ادا کر سکیں. تو اس کے لیے تو شٹر ڈاؤن ہڑتال 1 نہیں 2 نہیں کئی ہڑتالیں ہونی ہیں اس کے لیے. اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا, سینیٹر صاحب تو بہت تکنیکی باتیں بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ آئی پی پیز کے مسئلے تو یہ 2025 سے پہلے بالکل بھی حل نہیں ہونے چاہیے, جتنے مرضی معاہدے منگوا لیں, چاہے جو مرضی بات کر لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فوری ریلیف, غریب عوام کو فوری ریلیف آپ نے دینا کیا ہے, یہ سوال ہے. اور اس ریلیف کی جو ذمہ داری ہے, یہ اس ریلیف کا جو وزن ہے وہ کیا ہمارے عمرہ اور ہماری اشرافیہ اور ہمارا جو خوشحال طبقہ کیا وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ اب دیکھتے ہیں ریاست جو ہے. بہت شکریہ سر. اب یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کل نگراں وزیر ہے جو بتانا انہوں نے کہ ہم ریلیف کے لیے کیا کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. تو جاتے جاتے یہی امید اور دعا کہ لوگ بہت زیادہ مشکلات میں, ہر آدمی متاثر ہے, ہر آدمی کے پاس ایسے کئی معصومانہ سوالات ہیں جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اس کو کوئی کلو نہیں ہے کہ آگے آنے والے دن کس طرح گزارنے ہیں. بجلی کا بل دینا ہے تو بچے کو اسکول کیسے بھیجنا ہے, بچے کو اسکول ہی بھیجنا ہے تو پھر گروسری کیسے کرنی ہے, اور ایسے میں اگر گھر کا کوئی فرد بیماری پڑ گیا تو پھر تو بس پتہ ہی نہیں کیا ہی ہوگا.
سو لیٹس سی کہ کل نگراں گورنمنٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے. لیکن صورتحال بڑی تشویشناک ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.